کون دیدار کرنا چاہتا ہے آقا کا؟ جو دیدار کرنا چاہتا ہے جاتے ہوئے ایک وظیفہ دے دیتا ہوں آپ کو، ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، گارنٹیڈ وظیفہ آقا کا دیدار ہوگا۔ ملک شام کے ایک ولی کی بارگاہ میں ہر شخص چاہتا ہے، کہتا ہر کوئی ہے، لیکن یہ جو نوجوان آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو کل برطانیہ، ہالینڈ، فرانس اور یورپین کنٹریز کی پبوں اور کلبوں کی زینت بنے تھے، آج الحمدللہ کونین کے والی کی عظمتوں کے ترانے الاپ رہے ہیں، آج مساجد کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تزکیہ قلب کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ ایک وظیفہ آپ کو دیتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا۔ کہتا تو ہر کوئی ہے دیدار ملے، حضوری ملے، لیکن اس کے لیے ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کسی جاہل پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، جاہل عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ حاضریاں کرتا ہے، جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، تباہ کر دیتا ہے ہمارا دین، تباہ کر دیتا ہے ہمارا ایمان، ایسے وہم پرستی میں ہمیں ڈال دیتا ہے، حرام کاریوں میں ہمیں ڈال دیتا ہے، اور ہم جنات پر یقین کرتے ہوئے کہتے ہیں جنات علم غیب جانتے ہیں، الیاذ باللہ، جو کفر ہے۔ آؤ تمہیں سیدھا دین بتاؤں، آؤ تمہیں آسان اور اصل دین بتاؤں، عقیدہ بتایا ہے، او عشق مصطفیٰ کا ایک نسخہ بتا دوں، آقا کا دیدار کیسے ہوتا ہے، آقا کے دیدار کا طریقہ کیا ہے۔ ملک شام کے ایک ولی کے پاس ایک بندہ گیا، کہا ہے میرے شیخ مجھے وظیفہ دیجئے، میں آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ایک مدت سے تڑپ رہا ہوں کب آقا کا دیدار ہو جائے، کب کونین کے والی کا دیدار ہو جائے، کب خسرو خوباں سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ نظر آ جائے۔ انہوں نے کہا شام کو آنا، کھانا نہیں کھانا، کھانا میرے گھر میں کھانا، میں تجھے ایک وظیفہ دوں گا، ایک ورد دوں گا، آقا کا دیدار ہو جائے گا۔ وہ آیا، شام کو آیا، کھانا کھا کر نہیں آیا، انہوں نے اہتمام کیا، کھانا دیا، کھانا ایسا بنایا کہ اس میں نمک بہت زیادہ ڈال دیا، کھانا کم تھا، نمک بہت زیادہ تھا۔ شیخ تھا، شیخ کے احترام میں، ادب میں اس نے اعتراض نہیں کیا، اور اس پر سب سے بڑی بات یہ کہ اوپر پانی بھی نہیں دیا، کھانا کھلا دیا، کھانا رکھ دیا، نمک بہت زیادہ ڈال دیا، پانی بھی نہیں دیا، لیکن شیخ کے ادب میں کلام نہیں کیا۔ شیخ نے کہا، اس نے کہا کہ وظیفہ دے دیجئے کہ آقا کا دیدار کیسے ہوگا، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے ہوگا۔ شیخ نے کہا تو اب گھر چلا جا، گھر چلا جا، لیکن گھر جا کر پانی نہیں پینا، گھر جا کر پانی نہیں پینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شیخ کا حکم تھا، آقا کا دیدار کرنا چاہتا تھا نا، پانی نہیں پینا۔ وہ گھر چلا گیا، اس نے پانی نہیں پیا، رات کو سو گیا، صبح دن کو شیخ کے پاس گیا، عرض کرتا ہے شیخ مجھے بتائیے آپ نے فرمایا تھا آقا کا دیدار ہوگا، آقا کا دیدار کیسے ہوگا؟ شیخ نے کہا تو نے گھر جا کر پانی پیا تھا؟ کہا پانی نہیں پیا تھا۔ کہا فوراً جا کر سو گیا تھا؟ کہا فوراً سو گیا تھا۔ کہا رات کو کیا دیکھا؟ کہا پانی دیکھا، کنویں دیکھے، دریا دیکھے، سمندر دیکھے، جہاں نظر اٹھائی خوابوں میں پانی ہی پانی نظر آیا۔ کہا تو پیاسا تھا نا، تجھے پیاس تھی، ارے اگر تیری پیاس بجھانے کے لیے خواب میں پانی آ سکتا ہے تو آمنہ کے لال کی پیاس پیدا کر، عشق کی تمنا پیدا کر، اپنی آنکھوں کو پاک کر لے، اپنے دل کو پاک کر لے۔ تو جھوٹا ہے، تو دنیا کا حسن بھی دیکھتا ہے، حسین چہرے بھی دیکھتا ہے، عورتوں کا حسن بھی دیکھتا ہے، دنیا کے حسن میں محو ہے، پھر کہتا ہے دیدار مصطفیٰ کی تمنا ہے۔ اپنے دل کو پاک کر کے، اپنے دل کی دنیا کو آباد کر کے، کچھ عرصے کے لیے تو تزکیہ قلب کے مراحل طے کر کے پھر تو سوئے گا۔ جب دل میں تمنا پیدا ہوگی، اگر پانی رات کو پیاس بجھانے کے لیے آ سکتا ہے تو آمنہ کا لال کیوں نہیں آ سکتا، مدینے والے آقا کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ آئیں گے، دیدار کرائیں گے، تم دل کو پاک کر کے دیکھو، دل کی دنیا کو آباد کر کے دیکھو، دل سے پھر آواز آئے گی۔ ایک مرتبہ جب وہ ہنسی مکھڑا نظر آ گیا پھر دل سے کہو گے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ آنکھوں کو پاک کر لو، آنکھوں کو پاک کر لو۔ تحریک کنز الہدیٰ کے کارکنان یہاں موجود ہیں۔ تزکیہ قلب کا ایک خاص مرحلہ ہے، 40 دن آنکھوں کو پاک کرنا، زبان کو پاک کرنا، کان کو پاک کرنا۔ لوگ کہتے ہیں اس دنیا میں توبہ کرنا، اس ماحول میں توبہ کرنا یہ ڈرامہ ہے، بھائی حقیقتاً توبہ نہیں ہو سکتی۔ لوگ کہتے تو ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ توبہ کا دعویٰ ہم بار بار کرتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن آپ کو بتاؤں یہ توبہ قائم رہ سکتی ہے، یہ رہ سکتی ہے۔ اگر اس برطانیہ میں، یورپین کنٹریز میں مقیم نوجوان جوانی کی عمر میں توبہ پر استقامت حاصل کر سکتے ہیں تو آپ سب بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹوٹ جاتی ہے، آپ کو ہمت کرنا ہوگی، آپ کو کوشش کرنا ہوگی، تزکیہ قلب کے مراحل طے کریں، انشاءاللہ ایسا دل آباد ہوگا، دل کی دنیا ایسی آباد ہوگی، دل سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ایسا نکلے گا کہ پھر آپ یہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جب دیدار ہو رہا ہو، جب بار بار حضوری ہو رہی ہو، پھر مردہ بھی نہیں کہیں گے، پھر دل سے کہیں گے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آئیے آج کی اس محفل میں ہم آپ کو ایک ورد دیتے ہیں، اور یہ خاص ورد ہے۔ آج کی اس محفل کا ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم ایک عقیدہ بھی دیتے ہیں،
عمل بھی بتاتے ہیں اور ایک ورد بھی دیتے ہیں تاکہ پریکٹیکل چیزیں بھی آپ کو مل جائیں. جن لوگوں کی اولاد دین اسلام کی تعلیمات کی طرف نہیں آ رہی, بچے نافرمان ہو گئے ہیں, تو بچہ اگر سو رہا ہو تو سوتے ہوئے سورج طلوع ہونے سے قبل, فجر کی نماز کے بعد اور سورج طلوع صبح صادق کے بعد یعنی فجر کی ابتدا کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ اپنے بچے کے پیشانی پر, اس کے ماتھے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یا شہیدو یا شہیدو 21 مرتبہ پڑھیں. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 21 مرتبہ پڑھنا ہے, اور 11 دن بالتواتر پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو فرما بردار بنا دے گا. اول آخر درود شریف. کیا؟ بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے صبح صادق یعنی فجر کی ابتدا کے بعد سورج طلوع ہونے سے قبل آپ بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یا شہیدوں کا ورد یہ آپ پڑھیں 21 مرتبہ. اول آخر درود شریف پڑھیں گے, انشاءاللہ بچہ آپ کا فرما بردار ہوگا. اور ایک دینی علم کے حوالے سے ایک سنن ترمذی کی روایت ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھتا ہے. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. یہ بڑا عظیم نسخہ ہے, بڑا قیمتی ورد ہے. انشاءاللہ تعالی یہ آج کی اس بزم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں. یہ تحفہ ہے. پہلا تحفہ, اولادیں برباد ہو رہی ہیں ہماری ان ممالک میں. ہم اپنا دنیا بنانے کے لیے آئے تھے لیکن اپنا دین بھی گنوا بیٹھے ہیں, دین بھی گنوا بیٹھے ہیں. حقیقت ہے, ایک پہلا ورد آپ کو دیا, دوسرا ورد یہ آپ کی آخرت کے لیے ہے. اور یہ ورد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جس نے ہر روز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں 1 مرتبہ پڑھی. سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں یہ لکھ لیں, آپ نے گھر جا کے چیک کرنا ہے کیونکہ اس کی فضیلت بہت بڑی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں, جس نے یہ عمل کر لیا, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ میرے بات پڑھ لیں, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ سب بولیں کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں 1 مرتبہ پڑھیں گے. حضور ارشاد فرماتے ہیں, اگر یہ شخص دن کو پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے پورا دن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. امیجن کیجیے آپ, امیجن دس, 70,000 angels will be asking for your forgiveness. 70,000 angels of Allah subhanahu wa ta'ala will seek forgiveness for you. اور حضور نے ارشاد فرمایا, پورا دن 70,000 فرشتے, اللہ کی ایک مخلوق, اللہ کے ملائکہ آسمانوں سے اتر تک آپ کا نام لے کر, آسمانوں سے اتر کر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت مانگیں گے. حضور نے پھر ارشاد فرمایا, اگر وہ شخص یہ پڑھ کر اسی دن مر جاتا ہے تو آخرت میں شہیدوں میں اٹھایا جائے گا, شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ